اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ 2+2 4 وہ بھی صحیح، 2+2 5 وہ بھی صحیح، 2+2 7 وہ بھی صحیح. اس کو اتحاد نہیں کہتے. یہ تو مداہنت ہے، یہ تو کمپرومائز کیا آپ نے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 2+2 4 پر جمع ہونے کی کوشش کرے. یعنی پہلے ہم پوری کوشش یہ کریں گے کہ ہم اتحاد کی طرف جب دعوت دیں تو عقیدے میں پورے ایک عقیدے پر آ جائے. اگر یہ ممکن ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا اتحاد ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل یا اہل الکتاب، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. یعنی یہ وہ اتحاد ہے، یہودیوں کو بلایا جا رہا ہے، کرسچنز کو بلایا جا رہا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان جو کامن ٹرمز ہے اس پر ملنے کی کوشش کریں. آ جاؤ بات کریں گے. کیا ہے، کیا بنیاد ہے ملنے کی شرط بتائی جا رہی ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. جب دین کا معاملہ آئے گا تو ہم کہیں گے لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. نو کمپرومائز. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی صحیح، آپ کا عقیدہ بھی صحیح اور ہمارا عقیدہ بھی صحیح. مسلمان بہت ہی کلیئر کٹ ہوتا ہے توحید کے مسئلے میں. شرک میں کوئی کمپرومائز نہیں، کفر میں کوئی کمپرومائز نہیں، بدعت پر کوئی کمپرومائز نہیں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے ہم کسی ایک دوسرے کو رب نے بنا لیں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانتا ہے تو کہہ دو گواہ رہنا ہم تو مسلمانوں میں سے، ہم تو مسلمان ہیں. یعنی مسلمان توحید پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو اتحاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سب صحیح ہے. اتحاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی کمپرومائز کرنا شروع کر دے. اختلاف رائے بعض مسئلوں میں ہو سکتا ہے، عقیدے میں نہیں، اجتہادی مسئلوں میں ہو سکتا ہے. جو عام مسائل ہوتے ہیں جس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اصولیات سے نہیں ہے، اجتہادی مسئلے ہیں جس کے اندر دلیل سمجھنے میں بعض اوقات دقت پیش آتی ہے. انسان ہونے کے ناطے مسائل کے اندر، معاملات کے اندر، وہاں پر اختلاف رائے ہو سکتی ہے. لیکن جیسے ہی دلیل مل جائے پھر واجب ہے اس کے اوپر، فرض عین ہے اس کے اوپر کہ پھر وہ حق کو مان لے. وہاں پر بھی اگر وہ ہٹ درمی کرتا ہے، اپنی انا پہ باقی رہتا ہے، پھر وہ انا کا بندہ ہے، عبداللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں. اب اگر اتحاد نہیں ہو رہا ہو تو پھر معاہدے والا اتحاد سیکنڈ لیول پر آتے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں الگ الگ عقیدے پائے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ ہم مسلمان بالکل اسی طریقے سے الگ ہو جائیں کہ جو دشمن ہیں وہ ہم کو تتر بتر دیکھ کر ایک ایک کو کر کے چن چن کے نقصان پہنچا رہا ہے. نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم معصوموں کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کسی بھی معصوم کو تکلیف میں دیکھ کر ایک مسلمان پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل
من بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ایک معصوم کو مارنا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، ایک معصوم کو اگر کسی نے مار دیا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. ایک معصوم کو بچانا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا. یہ آیت کا مفہوم جو ہے میں جو آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی اس کا مطلب نکلا کہ ایک مسلمان، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ کسی بھی مسلک کا رہنے والا ہو، اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی معصوم مارا جا رہا ہے، کسی پر اتیاچار ہو رہا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا. میرے مسلک کا تو نہیں ہے نا، چلو اچھا ہوا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو دشمن مار رہا ہے، چلو اچھا ہے، میرے مسلک کا تو نہیں ہے. ایک مسلمان ایسی سوچ نہیں رکھ سکتا، جائز نہیں اس کے لیے. یہ تو میرے مذہب کا نہیں ہے نا، ارے یہ تو سکھ ہے نا، معصوم ہے. اگر وہ معصوم ہے تو آپ کے لیے تڑپنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کسی بھی معصوم کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے. اور اس منکر کو دیکھ کر ایک آدمی اندر سے کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ ہاتھ سے ہٹا سکتا ہے تو ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کرے، متحد ہو، اتحاد پیدا کرے تاکہ ہاتھ سے ہٹا سکے. اگر وہ ہاتھ سے نہیں ہٹا سکتا ہے تو زبان سے ہٹانے کی کوشش کرے. اگر وہ زبان سے بھی نہیں ہٹا سکتا ہے تو دل میں اس کو برا جانے. اگر وہ دل میں بھی برا نہیں جانتا تو بڑا اس کا ایمان کا پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور دل میں برا جاننے کو خود کہا جا رہا ہے اضعف الایمان، کتاب الایمان صحیح مسلم میں، کمزور ایمان والا. تو ایک مسلمان یہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا ہے فلاں ایک معصوم کو اگر اٹھا لیا جائے تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں جس مسلک کا ہوں، میں جس جماعت کا ہوں، میں جس اسکول کا ہوں، میں جس محلے کا ہوں، میں جس گاؤں کا ہوں، چلو اس کا تو نہیں ہے نا، مجھے کیا لینا دینا. نہیں، ایسا ایک مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ بس جب سامنے والا آدمی بھی عقیدے کو نہیں مان رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، بھائی مجھے توحید پر کمپرومائز نہیں ہے. اب سامنے والا آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں شرک کروں گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں توحید پر ہی قائم رہوں گا. اب ظاہر بات ہے کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلا اصول یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو اب سیکنڈ لیول والا اتحاد آئے گا. سیکنڈ لیول والا اتحاد کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں معاہدے کا اتحاد، معاہدے والا اتحاد. عقیدے میں کمپرومائز کیے بغیر ایک آدمی اپنے عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے، اس کا اللہ کے حوالے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. ہم تو برابر تبلیغ کرتے رہیں گے، ہم تو برابر بتلاتے رہیں گے. اگر میں نے سمجھ لیا کہ توحید ہے اور وہ شرک ہے تو میں اس کو برابر بولتا رہوں گا، بھائی یہ میرے شرک ہے، اگر تم اس طریقے سے جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے میرے بھائی. کیونکہ میں سیلفش نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا تم جو کر رہے ہو صحیح ہے، تم جو کر رہے ہو صحیح ہے. اگر میں ایسا کہوں گا تو میں سیلفش ہو گیا، میں خود غرض ہو گیا، میں اپنے بھائی کو صحیح رہنمائی نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا شرک کر رہا ہے تو آپ کو اچھے طریقے سے، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ یہ بتانا پڑے گا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور جو آپ توحید قائم کر رہے ہیں اس کو بتانا پڑے گا. لیکن اب کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا. کمپرومائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل کے دن ملی اتحاد بھی نہ ہو، یہ بھی مطلب نہیں. یعنی پورے مسلک کے لوگ ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، الگ الگ مسلک کے لوگ پائے جاتے ہیں، آپس میں مل کے معاہدہ کر سکتے ہیں نا پورے مسلک کے لوگ کہ بھئی جو مسئلہ ہے عقیدے کا وہ تو اپنی جگہ پر رہے گا، نو کمپرومائز. لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم پورے مسلک والے مل کر معصوم کی حفاظت کے لیے اٹھیں گے. اس کو کہتے ہیں ملی اتحاد، معاہدہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا.
کیا تھا کہ نہیں کیا؟ ہم سیرت کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت پر پیدا ہوئے، یہ تاریخ ہے، انتقال ہوئی، یہ تاریخ ہے، جنگ بدر ہوئی، یہ تاریخ ہے، جنگ احد ہوئی، یہ تاریخ ہوئے، کوئز میں انعام آیا، خوش۔ ذرا اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کب تک یہ چھوٹے چھوٹے لیول کے کوئز کر کے چھوٹی معلومات، فلاں وقت پر پیدا ہوئے، فلاں وقت پر انتقال ہوا، صرف اتنی ہی معلومات کا نام سیرت نہیں ہے۔ سیرت کو تاریخ کی طرح پڑھنا، اس سے بھی آگے لیول پر جانا ہے ہم کو۔ سیرت کو سبق بنا کر پڑھنا ہے، اپنے لئے راہ ہدایت بنا کر پڑھنا ہے، سیرت کو اپنے لئے نمونہ بنا کر پڑھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کریں گے، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کرام کی طرح چلنے کی ہم کوشش کر لیتے ہیں صرف تاریخ کے اعتبار سے۔ مدینہ گئے تھے، اس کے بعد مدینے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ مدینے میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں، مدینے کے اندر یہودی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا۔ یہودیوں کا عقیدہ الگ، مسلمانوں کا عقیدہ الگ، اس کے باوجود بھی معاہدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ جب ایک مسلمانوں اور یہودیوں کا معاہدہ ہو سکتا ہے تو ہم مسلمانوں کے الگ الگ مسلکوں کا معاہدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ایسے بھی اختلاف ہوتا ہے، یہ بھی غلط فہمی، ایسی بات نہیں۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.